الرحیم۔ میں نے کل عرض کیا تھا والدین اور اولاد کے حقوق۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کی جو تربیت فرمائی ہے، آپ کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا۔ یار یہ آپ کمزور لوگ ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، آگے ہو کے بیٹھے، خیر ہے؟ جوان جہان بندے ہیں اور ایسے پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیمار آدمی ہو تو خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی جو تربیت فرمائی، بچہ بیٹھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے رسول پاک علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے فرمایا بیٹے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ اب یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب ہم بڑے بھی لقمہ اٹھانے سے پہلے، کھانے سے پہلے ہم بڑے بھی اللہ کا نام نہیں لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا کل بیمینے کا، کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے جی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے سامنے پڑا ہے نا، آگے سے کھانا ہے، برتن میں ہاتھ ہر طرف نہیں گھمانا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کس وقت شروع کرنی چاہیے۔ کسی کا خیال ہے کہ بچے کی عمر 5-7 سال ہو، کسی کا خیال ہے 10 سال ہو۔ یاد رکھیں یہ 5-10 سال تربیت کی عمر نہیں۔ کسی بھی بچے کی عمدہ تربیت اس وقت ہو سکتی ہے جب بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ اس کے بارے میں فکر مند ہو جائے۔ اور تقوی و طہارت جو ماں باپ کا ہے، اچھی زبان جو ماں باپ کی ہے، وہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بیٹا باپ کے مخالف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بیٹے کو فرمایا نا، کوئی نہ زیبا لفظ نہیں بولا، کوئی سخت اور ترش لفظ نہیں بولا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو۔ بیٹا باپ کے مشن کے مخالف ہے، لیکن باپ کے بلانے کا انداز آپ دیکھیں۔ حضرت لقمان ہے، اپنے بیٹے کو کچھ باتیں کہنے لگے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، بلانے کا انداز دیکھیں۔ اے میرے بیٹے اللہ کی ذات و اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وفات کے وقت ساری آل اولاد جمع ہے جی۔ انداز کیا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اپنے بیٹوں سے لفظ دیکھیں۔ جس وقت والدین کی زبانیں اپنی اولاد کے متعلق ترش اور ناگوار لہجے اختیار کر جائیں گی نا،
اس وقت اولاد باغی ہو جائے گی. آپ اس بات کو یاد رکھیں. بیٹوں نے غلطی کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود سے ایک معصوم یوسف کو چھینا ہے اور جا کے کنویں میں ڈالا. زمانہ بیت جانے کے بعد بیٹے اپیل کر رہے ہیں ابا ہمارے لیے استغفار کر. حضرت یعقوب کے لفظ ہے سوف استغفر لکم، میں ضرور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. دو تین باتیں اور سنیں. جس طرح انسان کی تربیت میں ماں کا کردار ہے نا، سمجھا جائے تو اس سے زیادہ باپ کا کردار ہے. لیکن ہماری جو سست روی ہے وہ بچپن سے چل کے بچوں کی تعلیم مکمل ہونے تک باپ اپنے بچوں سے الگ رہتا ہے. اپنے مزاج میں، اپنے سخت لہجے میں، اپنے سخت رویے میں. پھر اولاد بھی کرتی ہے. اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھا کرے. اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو جہاں پر والد کا ڈر ہونا چاہیے نا، وہاں پر والد کے گھر میں آ جانے کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ باپ آ گیا. یہ نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور ہمارے گھر میں آ گیا. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے علم میں ہے کہ باپ اپنے گھروں میں داخلے کے بعد گالی کے سوا بولتے نہیں ہیں. نہ انہیں جوان بیٹی کا احساس ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے بیٹوں کا احساس ہوتا ہے. جب باپ گالی کے ساتھ بولے گا نا تو وہ توقع رکھے کہ مجھے بھی ایک وقت میں جواب گالی کے ذریعے دیا جائے. آپ کھانا کھاتے ہیں نا جی، اپنے بچوں کے ساتھ مل کے، تاکہ بچوں کو آپ کے مزاج سے اور آپ کو بچوں کے مزاج سے واقفیت ہو. ان کے آنے جانے کے اوقات کار پہ. اور میں ایک بڑی نکتے کی بات عرض کروں. بچے باہر نکل کے دوستیاں کیوں بناتے ہیں؟ ایک نوجوان کو دوستوں کی ضرورت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں. اگر وہ کسی اچھے دوست کو بھی گھر میں لے کے آئے تو والد کا رویہ کیا ہے جی آپ دیکھ لیں. حالانکہ میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ اپنی اولاد کو یہ اختیار دیں اور اپنی اولاد کو سپورٹ کریں کہ بیٹا آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو تعلق والے ہیں، انہیں لایا کرو. وہ آتے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، بیٹھک میں چائے پیتے ہیں. جائیں بیٹھیں، ان سے حال احوال کریں. آپ کو اپنے بیٹوں کے دوستوں کے رویوں کے بارے میں پتہ چلے. اگر آپ اپنے بیٹوں کو دوستوں کے لیے چائے پانی کی جگہ مہیا نہیں کریں گے تو پھر وہ ہوٹلوں سے بننے والی یاریاں قتل و غارت اور نشے پر جا کے ختم ہو جائیں گی. آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے کی تعلق داری ہے کس سے. آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی اولاد کو یہ اختیار دیے ہی نہیں. آپ نے اپنے بچوں کے دوست احباب سے عمدہ طریقے سے میل ملاقات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. یاد رکھیں، اپنے بچوں کو جس طرح کمانا ضروری ہے نا جی، اسی طرح اپنے بچوں کو وقت دینا سیکھیں. خوبصورت لہجے میں ان سے بات کرنا سیکھیں. 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی. کہتے ہیں کہ 10 سال میں
نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار بھی مجھے تھپڑ بھی نہیں مارا، اور 10 سال خدمت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ زیبا کلمہ اور نہ مناسب اور سخت کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ بچوں کو سپورٹ کریں، اولاد سرمایہ ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ ماں نے جس طرز کی تربیت کرنی ہے نا جی، اس کا تعلق گھر کی 4 دیواری کے ساتھ محدود ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، رویہ کیا رکھنا ہے، وہ گھر کی 4 دیواری کے ساتھ متعلق ہے۔ اور گھر کی 4 دیواری سے باہر کی تعلیم و تربیت وہ باپ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے باپ کی شفقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ جو صاحب اولاد ہیں، بھلے آپ کے بچے ابھی بولتے بھی نہ ہوں، وہ اس بات کی احتیاط کریں۔ آپ کے ماں بہن، آپ کا آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، اس اختلاف کو بند کمرے میں حل کریں۔ اگر آپ آپس میں نازیبا کلمات ایک دوسرے کو اپنی اولاد کے سامنے ایک دوسرے پر سخت الفاظ کے تیر برساتے رہیں گے نا، تو پھر اس آنے والے بچے میں نہ ماں کی اہمیت ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ اس کی ماں کو گالیاں دے رہا، اور نہ ہی اس بچے میں باپ کی اہمیت ہوگی، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ میری ماں میرے باپ کو گالیاں دے رہی۔ یہ قصور بچوں کا نہیں ہے، یہ ماں باپ، اور یہ قصور ماں باپ کے رویوں کا، اور یہ قصور ماں باپ کی بد زبانی کا ہے، جس کے نتیجے ہم اپنی اولاد سے وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے، اللہ